چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف یعنی کہ ساحر شمشاد، ان کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، ان کی بایوگرافی کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن آج ان کے بارے میں بہت سے انٹرسٹنگ فیکٹس اور ان کی بایوگرافی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ سب کو عاصم منیر صاحب کے بارے میں تو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں، لیکن ہمارے جو نئے یعنی کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف یعنی کہ ساحر شمشاد، ان کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، ان کی بایوگرافی کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن آج ان کے بارے میں بہت سے انٹرسٹنگ فیکٹس اور ان کی بایوگرافی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں۔ اور آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی آج تک انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، وہ کتنے مہان اور کتنے عظیم شخص بھی ہیں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ انہوں نے پاکستان کو آج تک کہاں کہاں ان کا دفاع کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بنا ماں باپ کے انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اور کیا ہوا اس وقت جب ان کے ماں باپ کے اور ان کے رشتہ داروں کے خانے کو پر کرنا تھا تو اس کی جگہ پہ انہوں نے کس کا نام لکھا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا دیر کیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ آرمی چیف ہی سب کچھ ہوتے ہیں، بس وہی سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، وہی سب تو پاورفل ہوتے ہیں، لیکن جو سیکنڈ نمبر پہ سب سے بڑا عہدہ آتا ہے، پاورفل آتا ہے، وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہی ہوتا ہے۔ اب اس عہدے کا کیا مقصد ہوتا ہے اور یہ کس چیز کے لیے، یعنی ان کی جو تقرری ہے وہ کس مقصد کے لیے کی گئی ہے، یعنی ان کے پاس کیا کیا پاورز ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے آرمی چیف کے بعد سب سے بڑا جو عہدہ ہوتا ہے، طاقتور عہدہ، وہ یہی ہوتا ہے، جس میں اصل میں 3 مقاصد ہوتے ہیں، جس میں 2 مین چیز کیا ہوتی ہے کہ فیصلہ سازی کرنی ہوتی ہے ملک کے لیے، ہر فیصلے کے اندر ان کی کانسنٹ کو شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خارجہ امور جو ہیں وہ مرتب کیے جاتے ہیں انہی سے پوچھ کر، اور قومی سلامتی کے جو معاملات ہیں وہ بھی انہی کے ذمے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنا اہم کام ہے اور کتنا اہم عہدہ ہے، اس بات کا اندازہ آپ لگا لیجئے۔ اب ہم چیف آف سٹاف یعنی کہ ساحر شمشاد صاحب کی بایوگرافی کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یتیم بھی ہیں اور مسکین بھی ہیں، یعنی کہ شروع سے ہی نہ ان کی والدہ کا سایہ ان پہ رہا ہے اور نہ ہی ان کے والد کا سایہ ان پہ رہا ہے، اور بڑی بات ہے کہ وہ آج یہاں اس مقام تک پہنچے ہیں اپنی محنت کے بلبوتے پہ۔ اگر ہم بات کریں تو وہ پیدا ہوئے تھے چکوال میں، پنجاب کا علاقہ ہے جی چکوال، جہاں سے ان کا تعلق ہے۔ 2021 سے فوج میں وہ 3 اسٹار جنرل ہیں، یہ بھی 3 اسٹار جنرل ہیں، اور جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ بھی 3 اسٹار جنرل ہیں، اور اس وقت وہ راول پنڈی کور کمانڈ کر رہے ہیں جی۔ اگر ہم بات کریں ساحر شمشاد صاحب کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ 2019 میں ان کو ترقی ملی، ایڈجوٹنٹ جنرل چیف آف جنرل سٹاف کے انہوں نے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دینے شروع کیے۔ تو اب آپ پوچھیں گے کہ ایڈجوٹنٹ کا میننگ کیا ہوتا ہے، تو اگر میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتاؤں تو جو ایڈجوٹنٹ ہوتا ہے وہ ایک ایسا ملٹری آفیسر ہوتا ہے جو کہ ایڈمنسٹریٹو اور اسسٹنس جو ہے وہ سینئر آفیسرز کو دیتا ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو تعلق ہے وہ سندھ رجمنٹ کی 8ویں بٹالین سے ہے، اور یہ جو نام ہے نا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، سندھ رجمنٹ 8ویں بٹالین۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں، اس کے ساتھ ان کے بہت سے ایموشنز جڑے ہوئے ہیں، شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے یہ لفظ آگے سننے کے بعد، لیکن ابھی آپ اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے۔ تو سندھ رجمنٹ کی 8ویں بٹالین اور ملٹری اکیڈمی کے 76ویں لانگ کورس کا یہ حصہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بطور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس بھی یہ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں جب دہشت گردی اپنے عروج پہ تھی، اس کے خلاف جو جنگ لڑنے والوں میں جن لوگوں کے نام ہے سر فہرست، اس میں ساحر شمشاد صاحب کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی انہوں نے جیتی ہے، انفینٹری ڈویژن بھی انہوں نے کمانڈ کی ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں تو جنرل راحیل شریف کے دور میں یہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس کے طور پہ ابھرے، اور تب جو ہے ان کا نام جو ہے وہ سب کے سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد میں اگر آپ کو بتاؤں تو GHQ میں راحیل شریف کی ٹیم کا یہ حصہ رہے ہیں، اور کئی فوجی آپریشنز کی انہوں نے سرپرستی بھی کی ہے۔ خاص طور پہ ان دنوں میں شمالی وزیرستان میں جو آپریشنز ہو رہے تھے اس کی سرپرستی جو ہے وہ ساحر شمشاد ہی کر رہے تھے۔ اگر ہم بات کریں پاک چائنا کی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان، چائنا اور امریکہ اور افغانستان، یہ 4 ملک ایسے ہیں کہ ان کے بیچ میں بہت ساری غلط فہمیاں بڑھ گئی تھی، خاص طور پہ امریکہ اور چائنا کی۔ آپ کو پتا ہے پنجابی میں اٹ وٹے کا ویر ہے جی، اور آپ کو پتا ہے کہ افغانستان جو تھا وہ چائنا کے ساتھ یعنی ان کمیونیکیشن تھا، لیکن امریکہ کو یہ قبول نہیں تھا۔ تو ان 4 ملکوں کے بیچ میں نیگوسیشنز کروانے والے جو تھے، میڈیشن کرنے والے جو تھے، وہ ساحر شمشاد تھے، ان کے درمیان بات چیت شروع کروانے والے ہی ساحر شمشاد تھے، یہ صحرا ان کے سر جاتا ہے۔
پھر اگر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا جو عہدہ ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ فیصلہ سازی اور خارجہ امور اور ملکی سلامتی کے معاملات بھی انہوں نے ہی دیکھنے ہیں. 2021 میں بطور کمانڈر راول پنڈی ان کو تعینات کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد کیا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو اس عہدے کا مقصد ہے وہ ہے جناب سینئر عہدوں اور آرمی چیفز کے عہدے پہ فائز ہونے والے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو ان کی ذمہ داری سے آگاہ کرنا اور افسر کو ہر طرح کی کمانڈ پر پرکھنا. تو یہ بہت بڑا ایک یعنی بڑے کمال کے ٹیچر بھی ہوں گے، یعنی اس کا مطلب ہے. اور ان کی جو آنکھ ہے وہ ایگل آئی ہوگی، مطلب یہ کہ جب جتنے آفیسرز ہیں وہ ان کے انڈر ہی رہ کر ان کو پرکھنا، ان کو تیار کرنا، یہ ایک بہت قابل انسان کا کام ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد میں اگر بات کروں تو ان کے جو ساتھی ہیں، جو ان کے کلیگز ہیں، جنہوں نے پوری زندگی ان کے ساتھ کام کیا ہے، وہ ان کی ریپیوٹ کیا بتاتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ غیر سیاسی شخص ہیں، کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں کرتے، کسی قسم کی سیاست میں نہیں پڑھتے، کسی قسم کی نیگیٹیوٹی میں نہیں پڑھتے. اور اگلا جو لفظ میں بولنے لگی ہوں وہ سن کے آپ کو ہنسی آئے گی، ان کے ساتھی ان کو نیوٹرل کہتے ہیں. اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ ہمارا لیڈر تو نیوٹرل کو جانور کہتا ہے، تو یہ بالکل بھی کسی قسم کی نیگیٹیوٹی میں نہیں پڑتے، اور ان کے ساتھی ان کو غیر متنازع بتاتے ہیں. اور ان کی جو سب سے بڑی خوبی وہ یہ ہے کہ آل راؤنڈر ہیں، بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں. اچھا، پھر ان کے بارے میں آج تک کبھی بھی ان کی نجی نوعیت کی کسی قسم کی کوئی خبر جو ہے وہ کسی نے رپورٹ نہیں کی، مطلب ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں انہوں نے آنے دیا، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. اگر ہم ان کے ایوارڈز کی بات کریں تو ان کو ہلال امتیاز ملا ہے اور ان کو ملٹری ایوارڈ ملا ہے. اور اگر ہم ان کی سروس کی بات کریں تو 1987 سے یہ سروس میں آئے ہیں. اگر ہم بات کریں 8 جو لفظ میں نے آپ کو کہا تھا یاد رکھنا ہے آپ نے، 8ویں سندھ ریجمنٹ، تو آپ کو میں نے کہا تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے سر پہ ان کے والدین کا سایہ نہیں تھا، یہ شروع سے زندگی کی ہارڈ شپس کو برداشت کرتے کرتے آج اس جگہ تک پہنچے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ اسکل جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے. اسی لیے جب دو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں بڑھتی ہیں، ملکوں کے بیچ میں معاملات خراب ہوتے ہیں، تو میڈیشن یہ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا، افغانستان، پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں نیگوسیشنز کرانے والے بھی یہی شخص ہیں. اور جب یہ ملٹری میں، آرمی میں بھرتی ہوئے تھے تو اس وقت جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ماں باپ کا جب فارم فل کرتے ہیں تو اس میں پوچھتے ہیں آپ کے والدین اور آپ کے رشتہ داروں کے خانے میں آپ کس کا نام لکھیں گے، تو انہوں نے اپنے والدین کی جگہ وہاں پر جو نام لکھا تھا وہ تھا 8th سندھ ریجمنٹ، کیونکہ اس وقت ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے، یا اس وقت کی وہ ریجمنٹ جس میں وہ بھرتی ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی ریجمنٹ کا نام لکھ دیا تھا، جس کو دیکھنے کے بعد وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. اور انہوں نے بہت محنت کی، بہت ساری ہارڈ شپس فیس کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو اتنے بڑے عہدے سے نوازا ہے. اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے بہت مبارک ثابت ہوں. ہماری بیسٹ وشز ان کے لیے ہیں. میری وش ہے کہ میں کاش ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان سے اور ان سے ضرور ملاقات کروں. یہ ہمارے لیجنڈز ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اور آپ کو یہ بایوگرافی کیسی لگی، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کی کسی بھی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ آپ جاننا چاہتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں آئیے لکھیے، میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.